بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمران خان نے حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے نئی مشکل کھڑی کر دی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ 8 فروری کو احتجاج ہونے جا رہا ہے اور بڑا بھرپور احتجاج ہونے جا رہا ہے، اس کے علاوہ عمران خان نے ایک اور پریشانی کھڑی کی ہوئی ہے اور وہ ہے ان کے بیانات۔ اس پر انصار عباسی صاحب نے تفصیل سے جنگ میں رپورٹ شائع کی ہے، اپنا کالم لکھا ہے اور بتایا ہے کیا حالات ہیں کہ عمران خان تو باز ہی نہیں آ رہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ رانا ثناءاللہ صاحب وہ عمران خان کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میرا مخالف ہے لیکن اس نے بڑے کام کیے ہیں۔ یہ حیران کن ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کیوں تعریف کر رہے ہیں، کن باتوں پر تعریف کر رہے ہیں، وہ میں آپ کو سنواؤں گا۔ فضل الرحمان صاحب کھل کر میدان میں آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے تو ساری اسمبلیوں کو ہی بیکار کہہ دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسی اسمبلیاں تو میں مٹی سے بنا سکتا ہوں، یہ کسی کام کی نہیں ہے، یہ حکومت کسی کام کی نہیں ہے اور ان سے کچھ بہتر نہیں ہو سکتا، اس سے ساری تباہی ہوئی ہے ملک کی اور اس طرح ملک نہیں چلایا جا سکتا۔ تو فضل الرحمان صاحب روزانہ کی بنیاد پر 26ویں آئینی ترمیم کروانے کے بعد اب پچھتاتے ہوئے حکومت کے خلاف بیانات دے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس سے حکومت کی ساکھ بالکل پہلے ہی زیرو ہے۔ تو اسمبلیاں سب کو پتہ ہے ربر سٹیمپس ہی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں اور کچھ ہو نہیں رہا عوام کے لیے۔ تو اب فضل الرحمان صاحب بھی اس میں آواز ملا رہے ہیں۔ ضیاء دور سے سب سے خوفناک دور تھا، ذوالفقار علی بھٹو کو عہدے سے ہٹا کر قتل کیا گیا، جسٹس اطہر بن اللہ۔ انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا ہے اسلام آباد میں اور اس میں انہوں نے جبری گمشدگیوں، لاپتہ ہونے والے لوگوں کے حوالے سے، انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور اس میں بتایا کہ جی بڑا اس پہ کچھ کیا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اب سپریم کورٹ کے جج بننے کے بعد جسٹس اطہر بن اللہ صاحب وہ بھی آمریت کو یاد کر کے کہہ رہے ہیں جی بڑا برا دور تھا۔ اچھا، عمران خان ایکسپرٹ پوسٹ کرتے ہیں، وہ بھی آمریت کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اطہر بن اللہ صاحب ہوں، دیگر ججز، یہ وہ ججز ہیں جن کو کہا جا رہا ہے انفلوئنس نہیں ہو رہے سپریم کورٹ کے، وہ ججز ان میں اطہر بن اللہ صاحب ہیں اور وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ جی جبری گمشدگی کیسز کا جب انہوں نے ذکر کیا تو کہا ایسے کیسز میں عدالت متاثرین کو کہ درد کو سمجھتے ہوئے فیصلے کیے۔ بطور جج میں اس درد کو محسوس کر سکتا ہوں جو کسی کا عزیز جبری گمشدہ ہونے پر اہل خانہ پر گزرتا ہے۔ اب یعنی وہ یہ مان رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک تو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، پھر جبری گمشدگیوں کا یہاں پر مسئلہ ہے، پھر وہ ضیاء دور کا کہتے ہیں کہ وہاں پر ٹارچر سیلز بنے ہوئے تھے، لوگوں کو مہینوں عقوبت خانوں میں رکھا جاتا تھا، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ یہاں پر ضیاء الحق کو برا کہہ رہے ہیں، عمران خان نے جو حالیہ پوسٹ کی اس میں یحییٰ خان کو انہوں نے برا کہا اور اس میں 1971 کی انہوں نے بات کر دی، جس پر اس وقت بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے۔ انصار عباسی صاحب نے پوری جو اس پر رپورٹ کہیں یا کالم لکھا ہے اس پر ڈیٹیل میں بعد میں آتا ہوں۔ حکومت بجٹ خسارہ مقررہ حد تک رکھنے میں ناکام ہو گئی ہے، یعنی ایک اور حکومت کی ناکامی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جو بجٹ خسارہ تھا، جو کہا گیا قانوناً کہ جی اس کے مطابق نہ تو ایک حد سے زیادہ قرض لیا جا سکتا ہے، نہ ہم نے خسارہ بڑھانا ہے، اس قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہے اور صرف ایک سال میں آپ سوچئے کہ فی کس قرض 31,500 روپے بڑھ گیا ہے، 31,500 روپیہ ہر شخص پر ایک سال کے اندر مزید قرض بڑھ گیا ہے۔ اور یہ اپنی ہی حدود جو انہوں نے کہا تھا کہ جی اس سے زیادہ قرض لیں گے یا یہ حدود مقرر ہے، یہ قانون ہے، نہیں جناب، قرض پر قرض لیے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی معیشت ہم نے سنبھال لی ہے، وہ بھی ان کا جھوٹ پکڑا جا رہا ہے۔ اب یہ سنیے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، میں اس کی نفرت میں اتنا اندھا نہیں ہو سکتا اس کے کام بھول جاؤں۔ شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی عمران خان کا ہی کارنامہ ہے۔ رانا ثناءاللہ، آپ کو یقین نہیں آتا اتنی تعریف کریں گے رانا ثناءاللہ عمران خان کی، تو آپ ان کی یہ گفتگو سن لیجئے، یہ سنیے گا۔ یہ وہ عمران خان جس کو رانا مبشر سے انہوں نے یہ بات کی ہے، رانا مبشر انٹرویو کر رہے ہیں ان کا اپنے پروگرام کے لیے، تو اب رانا مبشر کا سوال سنیے گا اور اس کے بعد رانا ثناءاللہ کا جواب۔ کہ ایک وہ عمران خان جس کو اربوں خربوں روپے ملتے ہوں جب اس کی ڈیورس ہوتی ہے جمامہ سے، وہ کیوں ایسی حرکت کرے گا؟ مطلب عام آدمی تو یہ سوال کرے گا نا کہ بھائی انہوں نے جس ویلے اس کی ڈیورس ہو رہی تھی جمامہ دے نال، تو ہی واز گیٹنگ لائک ٹنز اینڈ ٹنز آف منی، اتنا ہیوج ہمنگس اماؤنٹ اس کو مل رہا سی پیسے دا جس کو انہیں ٹرن ڈاؤن کر دیتا عمران خان کہ جی منو 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، 1 پاؤنڈ بھی نہیں چاہیے۔ یعنی ایک ایسا شخص جو اتنا اس کو پیسہ مل رہا تھا ڈائیورس پر، جو قانون ہے وہاں کا، تو اس میں اس کی دولت مل رہی، اس نے وہ لینے سے انکار کر دیا، تو وہ کیوں یعنی اربوں خربوں چھوڑ کر وہ کروڑوں روپے کے پیچھے کیوں اس طرح کا کام کرے گا؟ القادری یونیورسٹی کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں۔ اس طرح کی گل کیوں کرے گا اور کس طرح کرے گا؟ نہیں تو میں نے جو کہا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی، دیکھیں میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ میں اپنے مخالف کی مخالفت میں جو ہے وہ اس قدر ان ریزنیبل ہو جاؤں کہ مجھے اس کی کوئی اچھائی بھی نہ نظر آئے یا کسی کی محبت میں اتنا اندھا ہو جاؤں کہ مجھے اس کی کوئی برائی نہ نظر آئے۔ تو اس پر
رانا بشیر صاحب نے تھوڑا ایک چٹکلا کہا کہ نہیں محبت بھی آپ ہو سکتے ہیں, اندر کہتے ہیں نہیں جی میں نہیں. تسی اننے ہو سکتے ہو نہیں, میں نہیں ہوتا کسی کی بھی محبت. بالکل, آنکھیں کھول کے رکھتا ہوں. اچھا ٹھیک. تو معاملہ یہ ہے کہ جو اس نے شوکت خانم بنایا ہے وہ بڑا زبردست ادارہ ہے, اور وہاں پہ لوگوں کی کا علاج معالجہ ہو رہا ہے نیول یونیورسٹی. تو یہاں پہ میں نے اسی لیے جو ہے وہ لفظ یہ استعمال کیا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی. اب شوکت خانم اور رمل یونیورسٹی کی انہوں نے بڑی تعریف کی ہے, کہتے ہیں ہم نے اس لیے ان سے اس کے لیے استعمال کیا, غلطی ہو گئی. اب غلطی وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے. وہ یہی کام کسی اور طریقے سے بھی کر سکتا تھا کہ جو اس کا ایک بڑا سسٹم ہے, یعنی فنڈ ریزنگ کا اتنا ہیوج سسٹم ہے اس کے پاس کہ یہ تو معلوم ہی نہ ہوتا. یہ پراپرٹی ٹائکون سے 10 کی بجائے 100 بھی لیتا تو پتہ بھی نہ چلتا. یعنی اب آپ دیکھیں کہ خود کہہ رہے ہیں, یعنی ان کو طریقے بتا رہے ہیں کہ جی یہ آپ جتنے مرضی پیسے لے لیتے, آپ کا تو اتنا فنڈ ریزنگ کام ہے تو پتہ ہی نہ لگتا. یعنی سوچ دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں 2 نمبری کرنی ہے تو پتہ ہی نہیں لگتا, اتنے فنڈز آ رہے ہیں, کہتے ہیں آپ اس میں کروا دیں, اس کے بعد ان میں سے استعمال کر لیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی نیت میں اگر فطور ہوتا تو وہ یہ یعنی کہہ رہے ہیں غلطی کی ہے اس نے, اس طرح چھپا کر لیتا, فلاں کر لیتا. بھائی اس کی سوچ یہ نہیں تھی, اس نے نہ کوئی رشوت کے طور پر لی, نہ اس کی یہ سوچ تھی کہ کوئی 2 نمبر کام کرنا ہے, یا اس کو کیا ضرورت تھی. وہ اس سے کئی گنا بڑا پروجیکٹ بنا چکا ہے اور اقتدار میں آنے سے پہلے بنا چکا ہے. مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے. شوکت خانم ہاسپٹل دیکھیے اب 3 ہو چکے ہیں, لاہور, پشاور اور کراچی. تو اس کے بعد نمل یونیورسٹی, اب وہ ایک اور یونیورسٹی بنا رہا ہے, دینی یونیورسٹی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اس نے تو یہ سوچا ہی نہیں. تو اب یہ آپ کا خیال ہے کہ اچھا وہ اس طرح کرتا, وہ کرتا, یہ یعنی انہی کو خیال آ سکتے ہیں کہ آپ کا کیسے اگر چھپانا ہے, فلاں کرنا ہے. اس نے تو جو کرنا تھا سامنے کیا, ٹرسٹ ہے وہ بنایا, وہ رجسٹر کروایا, اس کے تھرو سارا کچھ کیا. اچھا جی, اب آ جائیے اس خبر پر کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے سارا کچھ اب خطرے میں پڑ گیا ہے. اصل میں تو حکومت خطرے میں پڑی ہوئی ہے. انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں عمران خان کی دھمکی سے مذاکرات خطرے میں. عمران خان نے ایکس پر اپنی تازہ ترین پوسٹ میں اعلیٰ درجے کی فوجی کمان کو ہدف بنایا ہے, اور اس سے پی ٹی آئی اور حکومت بما اسٹیبلشمنٹ کے مابین جاری رسمی مذاکرات اور پس پردہ بات چیت دونوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے. عمران خان رکنے والے نہیں, باوجود اس کے کہ فوجی سربراہ اور پی ٹی آئی کی قیادت کے مابین ملاقات کے دوران دیے گئے اس مشورے کے باوجود کہ بات چیت کی کامیابی کے لیے فوج اور اس کی کمان کو ہدف نہیں بنانا چاہیے. عمران خان نے ایک بار پھر اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک جارحانہ پوسٹ کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ عمران خان کی مسلسل جارحانہ سوشل میڈیا بیانات آگے بڑھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یہ ایک سینئر پی ٹی آئی رہنما نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر اس نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا. یہ انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی بن گنڈا پور کے قریب ایک ذرائع نے انکشاف کیا کہ وزیر اعلیٰ نے عمران خان سے اپنی آخری ملاقات میں بانی پی ٹی آئی چیئرمین سے درخواست کی کہ وہ فوج اور اس کی قیادت پر حملے کرنے سے گریز کرے, کیونکہ حالیہ بیک چینل ڈائیلاگ کے عمل میں پیش رفت ہوئی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ بیرسٹر گوہر نے بھی خان کو اسی طرح کی درخواست کی, لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کے قید رہنماؤں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک سخت بیان جاری کیا گیا. عمران خان کو ان کے رہنماؤں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ پی ٹی آئی کی اوورسیز شاخ کو فوج مخالف مہم چلانے سے روکا جائے. ایسی درخواستیں پہلے بھی عمران خان سے کی گئی, لیکن وہ سب بے اثر ثابت ہوئی. گنڈا پور اور گوہر نے حال ہی میں پشاور میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی تھی. عمران خان نے خود اس پیش رفت کی تصدیق کی تھی اور اسے خوش آئند قرار دیا تھا. زیادہ تر پی ٹی آئی رہنما اس پیش رفت پر خوش تھے اور امید رکھتے تھے کہ بیک چینل بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا اور پی ٹی آئی کے لیے کچھ ریلیف لائے گا. لیکن جمعے کو عمران خان کی ایکس اکاؤنٹ پر کی گئی ٹویٹ نے پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں کو مایوس کیا. پارٹی میں بھی بحث ہوئی کہ خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو کس طرح روکا جائے تاکہ جو کچھ پی ٹی آئی نے طویل عرصے میں حاصل کیا وہ برباد نہ ہو. پی ٹی آئی حالیہ پیش رفت کے بعد بیک چینل ملاقاتوں کی توقع کر رہی تھی, لیکن اب وہ اس بات کا یقین نہیں کر پا رہی کہ عمران خان کی تازہ ترین ٹویٹ کے بعد اسٹیبلشمنٹ کیسے رد عمل ظاہر کرے گی. جمعے کو عمران خان کا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے بعد کا پیغام ان کے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا گیا. ان کے پیغام میں قوم سے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنے کی اپیل کی گئی. 1971 کی تاریخ پاکستان میں دہرائی جا رہی ہے. یا خان نے ملک تباہ کر دیا اور آج عامر اپنی آمریت اور ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے وہی کر رہا ہے, ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا رہا ہے. اچھا یہ میں عرض کر دوں کہ یہ اب پوسٹ آئی ہے جب عمران خان کو سزا ہوئی ہے, ان کی اہلیہ کو سزا ہوئی ہے, اور جنگ جیو میں ہی کام کرنے والے انصار عباسی صاحب کی طرح حامد میر صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ہم آپ کو 14 سال سزا سنانے لگے ہیں, لیکن آپ نے ہمیں گالیاں نہیں دینی. عمران خان نے کہا میں جیل میں ہوں, میں نے کس کو گالیاں دینی ہیں, کیا گالیاں دی ہیں؟ تو کہا گیا نہیں آپ سوشل میڈیا پر کام ہل کر رکھیے گا, یعنی آپ کو سزا ہم دیں گے لیکن آگے آپ نے بولنا نہیں ہے. تو یہ تو اب عمران خان کی نیچر میں نہیں ہے کہ آپ اس کو دبائیں گے. اچھا عمران خان کو سزا دی تو وہ بڑا ریلیکس تھا, مسکرا رہا تھا, لیکن جب اہلیہ کو سزا دی اس پر اس کو
یہ بڑا افسوس اور غصہ ہوا کہ جی یہ کیا خواتین کو خام خواہ کھیل رہے ہیں, لڑائی ہے, مخالفت ہے, ظلم اور تشدد کرنا ہے تو میں ہوں نا. یہ پھر اہلیہ کو صرف یہ کہ عمران خان کو دباؤ میں لانے کے لیے کہتے ہیں پھر کر لو جو کرنا ہے, میں نہیں آؤں گا دباؤ میں. انہوں نے پھر اگریشن شو کر دیا. تو اب یہ اگر دونوں طرف سے اگریشن ہی چلنا ہے تو پھر چلتا رہے, پھر 3 سال سے یہی ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کی دوسری درجے کی قیادت کو احساس ہے کہ اگر خان نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنا جارحانہ رویہ جاری رکھا تو یہ بات چیت کے عمل کو نقصان پہنچائے گا, عوامی اور بیک چینل دونوں کو نقصان پہنچے گا. عمران خان کی ایک پہلے کی جارحانہ ٹویٹ نے پہلے ہی مذاکراتی عمل کو جھٹکا دیا تھا. یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی آرمی چیف سے ملاقات کے بعد عمران خان ایسا کریں گے, لیکن انہوں نے پھر ایسا کر دکھایا. اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کو بھی توقع ہے کہ عمران خان کو اب سزا دیں گے, دبائیں گے, اس کو کوشش کریں گے دباؤ میں لانے کی, اور وہ دباؤ میں آ کر کوئی یعنی چاہے آپ اس کو ڈیل کہیں یا کنٹرول ہو جائے گا جو بھی کہیں, یہ پچھلے آپ دیکھ لیں اس کی زندگی کے 72-73 سال اٹھا کر دیکھ لیں, ایسا ہوا نہیں. تو اگر پھر بھی اسی چیز کو آپ نے دہرا کر یہ سمجھنا ہے کہ کوئی نئی چیز اچیو کر لیں گے, پچھلے 3 سال بہت ہوتے ہیں. 3 سال تقریباً یہ ہو گئے ہیں اس ماحول کو, موجودہ سیٹ اپ کو آپ سوچیے ذرا. تو اگر اس میں بھی نہیں سیکھنا, ایک سال میں 365 دن ہے, آپ سوچ لیجئے 1000 سے زیادہ دن گزر گئے ہیں, اور ہر روز اگر آپ یہی دہرائیں گے پکڑ دھکڑ اور اس کے بعد سوچیں گے کہ نتیجہ مختلف آئے گا, تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے 1000 دفعہ یہ کر کر نہیں سیکھا, تو پھر 1000 ایک دفعہ کر لیں, پھر 2000 دفعہ کر لیں, 10,000 دفعہ کر لیں, وہ تو یہی ہوگا, دباؤ ڈالیں گے تو آگے سے اور اگریشن دکھائے گا. اچھا, اب ماضی میں عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے جارحانہ استعمال کے باعث پی ٹی آئی رہنماؤں میں خواہش پیدا ہوئی کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا کنٹرول پاکستان منتقل کر دیا جائے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے انہیں آگ بھڑکانے کے لیے استعمال نہ کیا جائے. ایک پی ٹی آئی رہنما کے مطابق ان اکاؤنٹس کو بیرون ملک سے کنٹرول کرنے والے لوگ عمران خان کے خیالات کو مبالغہ آمیز بنا دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پارٹی اور اس کی قیادت کے لیے مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں. تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ خان نے کبھی ایسے عناصر کو روکنے کی کوشش نہیں کی. اور اوپر سے 8 فروری کو اب یوم سیاہ منایا جا رہا ہے, احتجاج ہو رہا ہے, اور ایک دفعہ پھر کے پی میں کال دے دی گئی ہے آئیں قافلے پشاور کی طرف آئیں. تو یہ ہم وہی دیکھ رہے ہیں, وہی مومنٹم جو پہلے بھی ڈی چوک میں احتجاج سے پہلے دیکھا گیا ہے. تو ابھی کافی وقت ہے, اسی لیے 8 فروری سے پہلے عمران خان نے کہہ دیا ہے لیڈرشپ کو, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ پھر بڑا بھرپور احتجاج ہوگا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.